فقد قال الصادق عليه السلام إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حن قلبه إليها أو حسبه عنها وطر. سب سے پہلے حضرت سرور کائنات صلوات اللہ علیہ اور حضرت امام صادق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے اپنی طرف سے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے بارگاہ رسالت و امامت بالخصوص بارگاہ حضرت ولی العصر عجل اللہ فرجہ الشریف میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اس پاک و پاکیزہ عظیم خاندان کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گناہان کبیرہ میں سے ترک حج واجب کے عنوان سے گفتگو جاری تھی۔ آج جو حدیث مبارک حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی تلاوت کی ہے، اس میں حضرت اس لمحے میں جو شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس لمحے میں اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کی محبت میں یہ چاہتا ہو کہ وہ اس جگہ کی زیارت کرے، اور اس لمحے میں اس کی یہ محبت جوش زن ہو تو اسے بھی اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ اور حسبہ عنہا عذر، مگر یہ کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ شخص خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے محروم ہو۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے ثواب کو انسانی اذہان سے اور جو ہم گنتی جانتے ہیں عادات کی دنیا، ان عادات کی مدد سے انسانی اذہان کا سہارا لے کر ان اعمال کے ثواب کو ناپ تول سے نہیں گزارا جا سکتا۔ انہی اعمال خیر میں سے ہے خانہ کعبہ کی زیارت، وہ حج کے عنوان سے ہو یا عمرہ کے عنوان سے ہو۔ اور جو لوگ خانہ خدا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں در حقیقت اس بے نیاز خالق مالک کے مہمان ہوتے ہیں، اور بے نیاز خالق مالک ان کا میزبان ہوتا ہے۔ ہم اگر اپنے حقوق پورے نہ کر سکیں توانائی کی نہ ہونے کی وجہ سے، یا اخلاقی کمزوریوں کی وجہ سے، یا ارادہ کی کمزوری کی وجہ سے، یا سستی اور کاہلی کی وجہ سے، لیکن بے نیاز خالق مالک تو ان عیوب میں سے کوئی عیب نہیں رکھتا، وہ ہر قسم کے نقص سے منزہ و مبرہ ہے، اور اس کے خزانوں کی اور اس کے خزانے کی تعیین کرنا، اس کی گنتی کرنا یہ مخلوقات کے بس میں نہیں ہے۔ وہ جتنا بھی خرچ کرتا ہے اس سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، لہذا اس کی عطا کو کبھی بھی محدود نہیں کیا جا سکتا۔
دعائیں ہیں بہت سی جن میں یہ اس کی بارگاہ میں عرض کیا جاتا ہے کہ خدایا جس کا تو اہل ہے اس اپنے اہل اور اپنی ذات کی عظمت کو دیکھتے ہوئے تو مجھے عنایت کر، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں، محدود فکر رکھتے ہیں اور زمانے کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، مادہ سے آگے ہماری سوچ جاتی ہی نہیں ہے۔ لہذا جب اس پہ چھوڑ دیں گے کہ تیری ذات کی حکمت، تیری ذات کی عظمت تو ہی بہتر جانتا ہے، اس عظمت کے مطابق ہمیں عنایت فرما۔ جیسے کہ سلاطین میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ دور دراز کے علاقوں سے بادشاہوں کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے تو وہ اپنے علاقے کی، اپنے گاؤں کی کوئی معمولی سی سوغات اٹھا کر ساتھ لاتے تھے، کیونکہ ان کے گاؤں میں اس چیز کی اہمیت ہوتی تھی، جبکہ بادشاہ اس سے کہیں بہتر تک رسائی رکھتا ہوتا تھا، اور وہ اپنے اسی سادہ پن کی بنا پہ وہ معمولی سی چیز بادشاہ کو ہدیہ پیش کرتا تھا، اور بادشاہ اپنے مزاج کے مطابق اسے اتنا دیتا تھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے کہ ایک معمولی سے ہدیے پر بادشاہ نے اتنی بڑی عطا کر دی ہے۔ اگر انسان یہ کر سکتا ہے جس کے خرچ کرنے سے اس کے مال میں کمی آتی ہے، تو وہ بے نیاز تو اس سے کئی گنا، جس کے ہم وہ اضعاف کو یا زیادتی کی ناپ تول بھی نہیں کر سکتے، وہ ایسا ہی کر سکتا ہے۔ 2-3 دفعہ میں نے اپنی مجالس میں اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم جب کسی مردے کے لیے کچھ ہدیہ بھیجتے ہیں تو ملائکہ کا ایک گروہ ہے، اس کی ڈیوٹی ہی یہی ہے، ادھر سے ہم نے کام تمام کیا، ادھر سے وہ خاص اہتمام کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ اس شخص کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ہدیہ بتاتے ہیں کہ فلاں شخص نے آپ کے حق میں یہ نیک کام کیا ہے، لیکن وہی ہدیہ صرف نہیں دیا جاتا، وہ جو ہدیہ بھجوا رہا ہوتا ہے اس پروٹوکول کے ساتھ وہ بے نیاز ہے، اسے خرچ کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی، اس بندے نے جتنا کیا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اپنی طرف سے اضافہ فرما دیتا ہے کہ جب جا ہی رہے ہو میرے بندے کو دینے تو پھر میری طرف سے بھی یہ لیتے جائیں۔ پچھلا خطبہ جو تمام ہوا تھا تو حاج کے متعلق 3 قسمیں حدیث نہیں پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا، اس میں ایک لفظی غلطی ہو گئی تھی ترجمے میں، ایک اصل یہ ذکر کیا تھا کہ اس کے مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، حدیث میں برکت نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ تھوڑا سا وہ اشتباہ ہو گیا یا سبقت لسانی کی وجہ سے کلمہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ الحجاج یصدرون علی 3 اصناف، حاجی 3 قسموں پہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ صنف یعتق من النار، ایک گروہ وہ ہوتا ہے جنہیں آتش جہنم سے آزاد قرار دے دیا جاتا ہے۔ وصنف یخرج من ذنوبہ کہت یوم ولدتہ امہ، اور ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ اسے گناہوں سے اس طرح باہر نکال دیا جاتا ہے کہ جس طرح بچہ پیدائش کے وقت گناہوں سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ اور تیسرا صنف یحفظ فی اہلہ و مالہ، اس کے مال اور اس کے اہل و عیال میں حفاظت کی جاتی ہے، یعنی اس کا حج
جو ہے اس کا ایک اثر یہ قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے اہل اور اس کا مال محفوظ بنا دیا جاتا ہے۔ فذاکات نما یرجو بہ الحاج، یہ ادنا ترین وہ چیز ہے جسے ایک حاجی لے کر واپس آتا ہے۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کہ کوئی شخص اگر مسجد کی طرف آتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو ہر قدم پہ 10 نیکیاں اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ گھر جو اللہ سے ہم منسوب کرتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہوتا ہے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ذات گرامی کے لیے، اس بے نیاز خالق مالک کے لیے جو ایک کمرہ بنایا تھا اور حق تعالیٰ نے اسے اپنے گھر کا درجہ دیا، اس کی تو اہمیت اور عظمت ہی کچھ اور ہے۔ اس کے تو طرف نگاہ کرنا جو ہے وہ بھی باعث ثواب بنتی ہے۔ صرف اس کو دیکھنا، کچھ بھی نہیں کر رہے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ایک شخص دور یا نزدیک سے جب اس گھر کی زیارت کا قصد کرتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ ثواب کی سیل لگا دی جاتی ہے، اور اسے شمار کرنا، اب کمپیوٹر کا دور ہے، آپ چاہیں تو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے آج اندازہ کریں کہ بے نیاز خالق مالک اس سفر میں کتنا ثواب عنایت کرتا ہے، اور پھر اسی سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نواسہ رسول کی زیارت کے لیے جب کوئی جاتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں حاجی شخص جو حج کرنے جا رہا ہے اس کے ابتدائی کام سے لے کر آخر تک وہ جو عنایت کرتا ہے بے نیاز خالق مالک، اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ الحاج اذا اخذ فی جہازہ، جب حاجی اپنے سفر حج کے لیے تیاری شروع کرتا ہے، جہاز وہ جو اس نے ساتھ جو کچھ لے کے جانا ہوتا ہے، تو اس سفر کے لیے جو وہ تیاری کرتا ہے، جن چیزوں کا اس نے بندوبست کرنا ہوتا ہے ان کو اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے، تو لم یحظو خطوۃً یخطو خطوۃً فی شیء من جہازی الا کتب اللہ عز وجل له 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات ورفع له 10 درجات۔ تو اس سلسلے میں اس کام کرنے کے لیے وہ قدم نہیں اٹھاتا، مگر ہر قدم پہ اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں ایک سب سے بڑا جو ہمیں کام کرنا پڑتا ہے پاسپورٹ، تو پاسپورٹ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو 2-4 کلو 10 کلومیٹر سفر کرنا پڑے، پھر وہاں لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے نا، یا آپ جس قافلے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اس کے وہ جو قافلہ سالار ہوتا ہے اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اس سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسے رقم ادا کرنے جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر ایک تربیتی کیمپ لگتا ہے، اس میں آپ شرکت کرتے ہیں، یہ سب جہاز ہے حج کا، یہ سب تیاری ہے حج کی۔ آپ جتنے قدم اٹھا رہے ہیں ہر قدم پہ 10 نیکیاں، 10 گناہوں کو محو کرنا اور 10 درجے آپ کا درجہ اوپر کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ارشاد فرمایا حتی یفرغ من جہازہ، یہاں تک کہ وہ شخص اپنے اس سفر کے لیے جو اسے
چاہیے تھا اس سے فارغ ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْ بِهِ رَاحِلَتَهُ، جب وہ سواری کی طرف جاتا ہے، اب یہاں اس کا وہ سارا آمادہ ہو گیا، سامان قافلہ تیار ہے اور سواری پہ سوار ہو کر اب وہ سفر شروع کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا لم تضع خفا ولم ترفعه الا كتب الله عز وجل له مثل ذلك۔ اس زمانے میں چونکہ اونٹ پہ یہ سفر کیا جاتا تھا، اونٹ کا جو پاؤں ہوتا ہے، اونٹ کے پیر کو عربی میں خف کہا جاتا ہے۔ خف وہ جس میں ناخن نہ ہو، اگر کسی بھی جانور کے پاؤں میں، جس طرح کے گھوڑے کا تو ناخن سے ہی وہ سارا ہوتا ہے، گوشت سے ہو تو اسے خف کہا جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اس کی سواری جو ہے وہ اپنا پاؤں نہیں اٹھاتی اور زمین پر نہیں رکھتی، مگر اس کے ہر قدم اٹھانے پہ اسے وہی ثواب، وہی چیزیں ملتی ہیں جو اس کے اپنے پیدل چلنے سے ایک ایک قدم پر ملنی تھی۔ یعنی 10 نیکیاں، 10 گناہ ختم اور 10 درجے رتبہ بلند۔ اور یہ جو حضرت نے جملہ ارشاد فرمایا ہے اسے اچھی طرح محفوظ کر رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ حتی یقضی نسکہ، یہاں تک کہ وہ اعمال حج انجام دے لیتا ہے، فاذا قضا نسکہ غفر اللہ لہ ذنوبہ، جب وہ اعمال حج کو انجام دے دیتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَكَانَ ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَرْ وَشَهْرَ رَبِيعِ الْأَوَّلِ 4 شهر۔ اب اس حج سے لے کر ربیع الاول کے آخر تک یہ 4 مہینے، اب حج کر کے آ گیا ہے، حج کے بعد یہ 4 مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں اس آنے والے کی چھوٹی موٹی برائیاں اور گناہ فرشتے لکھتے ہی نہیں ہیں، مگر کوئی دھڑلے دار گناہ کر دے تو پھر لکھا جائے گا 4 مہینے ریاض۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حاجی صاحب آئے تو کہیں کہ اب تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، جو پہلے نہیں کر سکے 4 مہینے فرشتوں نے تو چھٹی کی ہوئی ہے، دفتر بند، لہذا ہم آزاد۔ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو اس سے عبرت لینی چاہیے کہ وہ بے نیاز خالق مالک جب اپنی اس مخلوق پہ اتنا کرم کرتا ہے، اتنا رحم فرماتا ہے، تو ایسے رحیم رب کی مخالفت سے انسان کو شرم آنا چاہیے۔ 4 مہینے تک حضرت نے فرمایا وَلَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ، یہ گناہ اس پہ نہیں لکھے جاتے الا یاتیہ بموجبۃ، مگر کوئی ایسا گناہ کرے کہ جس کے لیے کوئی سزا جو ہے وہ حتمی ہو۔ فَإِذَا مَضَتِ ال4 الْأَشْهُرُ خُلِطَ بِالنَّاسِ، جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر عام لوگوں جیسا اس کا بھی حشر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایسی عظیم عبادت کہ جس میں ملنے والے ثواب کو شمار کرنا، کاؤنٹ کرنا ہی مشکل کام ہے۔ اب جو راستہ ایک شخص سواری کے ذریعے سے طے کر رہا ہے، فرض کریں یہاں سے ایک شخص اونٹ پہ سوار ہو کے، گدھے پہ سوار ہو کے یا گھوڑے پہ سوار ہو کے مکے جا رہا ہے، تو یہ آپ بتائیں کہ اس کے کتنے قدم ہوں گے اس سواری کے؟ ہاں، اب آپ کمپیوٹر اور کیلکولیٹر کی مدد سے ایک تقریبی چیز نکال سکتے ہیں کہ یہاں سے وہاں جائے گا، وہ اتنا فاصلہ ہے، اس کا قدم کا فاصلہ اتنا ہے، لہٰذا اس کے اتنے قدم بنیں گے، ایک نکال سکتے ہیں۔ لیکن حتمی تو یہ تعیین اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہو سکتا ہے جو سواری وہ استعمال کر رہا ہے اس کے قدم چھوٹے ہوں،
ہو سکتا ہے اس سے اس کے قدم بڑے ہوں، ایک تقریبی بات ہی ہو سکتی ہے نا. اور پھر 1.5-2 مہینے تو یہاں سے ظاہر لگیں گے، اگر سواری پہ جائے تو 1.5-2 مہینے دن بھر وہ جتنے قدم اٹھا رہا ہے اتنیاں اسے نیکیاں مل رہی ہیں، اتنے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اتنے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. پہلے بھی ایک حدیث مبارک میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا سوچ کا انداز ہے، اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑی انقلابی فکر ہے. وہ انقلابی ایرانی انقلابی نہیں کہہ رہا، یعنی معاشرے کی پہلی فکر کے خلاف ایک تازہ فکر، اسے انقلابی کہہ رہا ہوں. کہ جناب ہر سال حج پہ چلے جاتے ہیں، یہاں پوسٹوں پہ بھی چلتا ہے کہ ہمسایہ جو ہے اس کی بیٹی کی شادی رہتی ہے، یہ 10ویں عمرے پہ جا رہے ہیں، یہ 20ویں حج پہ جا رہے ہیں. تو وہ جو بیچارہ حج پہ جا رہا ہے اسی کا فریضہ ہے، باقی مسلمان معاشرہ نہیں ہے. باقی سارے اعوذ باللہ یہودی اور عیسائی رہتے ہیں ان کے ہمسائے میں. ہر سال زیارتوں پہ چلا جاتا ہے، یہ کیوں نہیں کرتا؟ او بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں آپ تو نہیں جاتے نا، آپ کر لیں. یا آپ جو ہے وہ پنجابی میں ہمیشہ ایسی کوئی بات کرتا تو میں کہتا ہوں منگنی ہوئی ہے. پنجابی میں پرانے زمانے میں جب منگنی ہو جاتی تھی نا 2 افراد کی تو پھر وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے. وہ لڑکا اگر سسرال کے گھر جاتا تو لڑکی چھپ جاتی تھی. اب تو خیر ماشاءاللہ گپیں ہوتی ہیں نا ساری رات. یہ ایک حیا سمجھا جاتا تھا. تو آپ کی اس کام سے منگنی ہوئی ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، اسے چہرہ نہیں دکھا سکتے. یعنی عجیب بات ہے. یہ نیکی آپ کے لیے بھی اتنی ضروری ہے جتنی اس شخص کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر سارے شخص جو ہیں ایسے ہی سوچنا شروع کر دیں کہ ہم نے تو یہ نیکیاں کرنی ہیں، وہاں کی ضرورت کیا ہے، وہاں تو 2 لاکھ بندہ جمع ہو جاتا ہے، تو پھر کیا خانہ کعبہ کی عظمت متاثر نہیں ہوگی؟ جو شکایت خانہ کعبہ نے سرکار دو عالم کے مبعوث ہونے سے پہلے بارگاہ ربوبی میں عرض کی تھی، خدایا میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے ہیں، تو حق تعالیٰ نے خانہ کعبہ پہ وہ جواب دیا کہ میں ایک قوم آئے گی، جو ایسی قوم اب آئے گی ایک نبی کے مبعوث ہونے کے بعد کہ تجھے یہ کمی محسوس نہیں ہوگی، پھر تیری زیارت کرنے والے زیادہ ہو جائیں گے. تو اس سلسلہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے ایک بندہ کہتا ہے، ابراہیم بن مامون نام ہے اس کا، میمون، ابراہیم بن میمون. یہ کہتا ہے مولا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہے 1 سال حج کرتا ہوں اور میرا جو ساتھی ہے کاروباری 1 سال وہ حج کرتا ہے، 1 سال میں جاتا ہوں 1 سال وہ جاتا ہے. حضرت نے پوچھا کہ آپ ہر سال کیوں نہیں جاتے؟ ما یمنعک من الحج یا ابراہیم آپ کو حج سے کون سی چیز مانے ہے؟ قلت لا اتفرغ لذلک، کاروبار ہے نا مولا، 1-2 مہینے لگ جاتے ہیں تو میں اس کے لیے فارغ نہیں ہوتا. اور اس کے بعد ایک سوال کیا اس نے، جلت فدا اتصدق ب500 مکان ذالک، حج پہ جاؤں 300-400 درہم خرچ ہوتے ہیں تو میں 500 درہم جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. 500 درہم، یعنی حج پہ نہیں جا سکا، مال نہیں بچایا، 500 درہم خرچ کرتا ہوں اس کی جگہ پہ. حضرت نے فرمایا تو 500 اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، غریبوں پہ خرچ کرتا ہے، الحج افضل، تیرے اس 500 خرچ کرنے سے حج فضیلت رکھتا ہے، افضل ہے اس سے. بندے نے دیکھا کہ یہ تھوڑی سی میں نے رقم تھوڑی بتائی ہے. تو میں نے عرض کی فَأَلْفٌ وَخَمْسَمِائَةٌ،
اگر 1500 درہم خرچ کر دوں پھر کام چل جائے گا، یعنی 500 سے 1000 درہم اوپر۔ حضرت نے فرمایا الحج افضل، 1500 خرچ نہ کریں، حج پہ جائیں، حج کرنا بہتر ہے۔ راوی نے پھر عرض کی مولا اگر 2000 خرچ کر دوں اللہ کی راہ میں، پیسے تو نہیں بچا رہا ہوں نا؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تو 2000 خرچ کرے گا تو ذرا یہ بتا افی الفے کا طواف البیت، تیرے اس 2000 خرچ کرنے میں خانہ کعبہ کا طواف ہے؟ 2000 تو نے خرچ کر دیے، تو خانہ کعبہ کا طواف تو نے کر لیا؟ قلت لا، میں نے عرض کی مولا نہیں، طواف تو اس میں نہیں ہے۔ قالا آفی الفی کا سعی بین الصفا والمروہ، کیا اس 2000 میں صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہوتا ہے وہ موجود ہے؟ قلت لا، عرض کی کہ نہیں جناب یہ بھی نہیں ہے۔ قالا افی الفی کا وقوفاً بعرفہ، کیا اس 2000 جو خرچ کر رہے ہو اس میں وقوف بعرفہ موجود ہے جو عرفہ میں رکا جاتا ہے؟ قلت لا، میں نے عرض کی مولا یہ بھی نہیں ہے۔ آج نے پوچھا افی الفی کا رمی الجمار، کیا وہ جو شیطانوں کو کنکرے مارے جاتے ہیں اس 2000 میں وہ ہے؟ میں نے عرض کی مولا اس میں یہ موجود نہیں ہے۔ قالا فی الفی کا المناسک، کیا آپ کے 2000 میں عبادتیں ہیں، وہ کام ہیں جو حج میں ہوتے ہیں؟ قلت لا، میں نے عرض کی مولا یہ تو نہیں ہے۔ فرمایا الحج افضل، خرچ کرنے ہیں تو بھائی کرو، لیکن اس کام سے حج کی فضیلت کو درک نہیں کیا جا سکتا۔ ناراض ہوں گے انشاءاللہ آپ کا حق ہے، کیونکہ تلخ بات کس کو اچھی لگتی ہے؟ کسی کو بھی نہیں اچھی لگتی۔ ہمارے ہاں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، علماء کرام آج کل بہت اشکال کرتے ہیں کہ مساجد پہ مال امام کو خرچ نہ کیا جائے، چونکہ یہ دین کی ضرورت نہیں ہے، مسجد یہ معاشرے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ ہاں جہاں مجبوریاں ہوتی ہیں اجازت بھی دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی جیب سے خرچ کرے، اس لیے کہ خمس کا ایک مصرف پہلے سے موجود ہے، کہیں مشکل پیش آتی ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اجازت سے۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ خمس دیا اور وہاں خرچ کر دیا، بلے 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 کیا نیکی کر دی؟ بھائی آپ نے خمس ادا کیا، نیکی میکی کوئی نہیں کی ہے۔ اپنی حلال کمائی سے آپ دیں گے تو یہ نیکی شمار ہوگی، وہ صرف ادائیگی خمس ہے بس، اس سے زیادہ ہزار ہے خمس ادا کیا اس کا ثواب ملے گا اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ تو جو شریعت میں مطالبے ہیں ان مطالبوں کو پورا کرنے سے ہی اس فعل کا، اس عمل کا جو ثواب ہے وہ مل سکتا ہے۔ اس کی جگہ اپنی سکیم ایک چلا کے کہ یہ تو میری نظر میں اس سے زیادہ اہمیت والا کام ہے، لہذا یہ کر دیا جائے، معاشرے کی بھی بھلائی ہو جائے گی۔ میرا سوال لوگوں سے، کیا اگر ہم سب دنیا کے سب غریبوں کو راشن فراہم کرنا شروع کر دیں، دنیا میں غربت ختم ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کی آزمائش کا طریقہ ہے۔ آپ 2 کروڑ کو راشن دیں گے، 2.5 کروڑ غریب آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ اگر غریب نہیں ہوگا دولت مند کی آزمائش کیسے ہوگی؟ اور اس غریب کی آزمائش کیسے ہوگی؟ غربت ختم کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ مفکر اور انقلابی سوچ اپنے پاس رکھیں۔ غربت میں رہنا ہے جب تک انسان ہے، اس لیے کہ یہ آزمائش کا طریقہ ہے کہ وہ دے کر بھی آزماتا ہے
اور واپس لے کر بھی آزماتا ہے. جب تک انسان ہے اس وقت تک آزمائش ہے، اس وقت تک یہ کام چلنا ہے. اس میں دو طرفہ آزمائش ہوتی ہے. غریب کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پہ کتنا توکل رکھتا ہے، کیا بھوک سے تنگ ہو کے وہ حرام پہ ہاتھ صاف کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور اللہ کی نسبت کتنا حسن ظن رکھتا ہے، کتنا اس کا عقیدہ ہے اس کی عطا پہ. احادیث ہے کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک حلال رزق انسان کے دروازے پہ پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے بندہ ہاتھ پھیلا کے حرام سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے، وہ حلال کو واپس بھیج دیتا ہے. چونکہ انسان عجول ہے نا، تیزی، ادھر سے دیا سائی جلائے ادھر آگ لگ جائے بس. کائنات کے سسٹم میں یہ نہیں چلتا ہے. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو یہ حوصلے سے انتظار کرنا چاہیے اور اس کی مقرر کردہ عبادات کو اہمیت دینی چاہیے. اپنی طرف سے کچھ نئی تراش خراش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز جو عرض کرنا بہت ضروری ہے، چونکہ بہت سے احباب چند سالوں سے یہ علم ہے، پہلے بھی علم تھا کہ وہ سرکاری اداروں میں کام کرتے ہیں اور ان کا شکوہ ہوتا ہے، مجھے بھی فون کرتے ہیں کہ جی 5 منٹ پیچھے کر دیں، 5 منٹ یہ کر دیں اور وہ کر دیں. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ زوال سے تقریباً 35 منٹ کے اندر جمعے کو ختم ہونا چاہیے. یہ فتویٰ ہے، اور اگر اس سے آگے جائیں تو پھر جمعہ جو ہے وہ قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھیں، پھر واجب کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا. اس وجہ سے اب جو ہے وہ زوال ہو رہا ہے شاید 12 سے 5-6 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے ہو رہا ہے. ابھی اس نے 11:45 تک جانا ہے، پھر اس کے بعد پڑھنا شروع ہو جائے گا. دیکھیں اس میں کوئی وہ کیا کہتے ہیں سکیم سے کچھ حل نہیں ہو سکتا. نہ میں کوئی وہ الیاذ باللہ پاگل خانے سے نہیں آیا ہوں کہ فضول میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ خندقیں کر رہا ہوں یا میری آپ کی کوئی دشمنی ہے کہ میں انتقام لے رہا ہوں. شرعی مجبوری ہے. تو یہ 1-2 مہینے جو ہے ہر سال یہی ہوتا ہے. بعض دفعہ جمعہ پڑھا کے جاتا ہوں وہاں پکڑ لیتے ہیں جی پھر ہماری اس محنت کا کیا فائدہ، ہم دوڑتے دوڑتے آئے جمعہ ختم ہو گیا تھا. بھائی میرے بس میں ہو تو 2:30 بجے جمعہ پڑھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر میرے پاس اختیار ہو تو آپ کے گھر میں آ کے آپ کو جمعہ پڑھاؤں تاکہ میری بھی مصروفیت لگ جائے. پورا ہفتہ جو ہے آج اس کو جمعہ پڑھانا ہے، آج اس کو پڑھانا ہے. اب کیا کیا جائے؟ شریعت ہمارے اتفاق کو نہیں مانتی. مسلمانوں نے ایک اتفاق کر کے ایک سسٹم چلایا نا تو دنیا میں ذلیل ہو کے رہ گئے. تو یہ اتفاق مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے. مجھ سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مذاکرات یہی ہیں کہ جن کا فتویٰ ہے ان کو جا کے پریشر دے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس میں کوئی ترمیم کر دیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. میں بھی آپ کی طرح سننے والا ہوں. ہاں میری ذاتی جو تحقیق ہے اس میں جمعہ جو ہے وہ دیر سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری تحقیق کا آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جس مفتی کے فتوے کو مانتے ہیں آپ نے اسی پہ عمل کرنا ہے. میری تحقیق کو آپ خوشبو لگا کے سجاوٹ کے طور پہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر سکتے. لہذا مہربانی فرما کے آپ بھی تھوڑا مثبت سوچیں. یہ سرکاری کو کام نہیں ہے کہ سفارش سے تھوڑا سا ایسے ویسے کر لیا جائے. یہاں مسئلہ ہے اللہ کا. سرکاری کاموں اور قوانین کو مہربانی کر کے قانون شریعت سے دور رکھیں. یہاں تو یا ماننا ہے نہیں ماننا، زور سے کچھ کریں گے. مثلا شریعت کہتی ہے کہ صیغہ طلاق جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، آپ اردو میں پنجابی میں دے کے سمجھتے ہیں طلاق ہو گئی تو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا وہ اس کے لیے حرام میں معبد ہو جائے گی خاتون، اس لیے کہ نکاح پہ نکاح اس نے ٹھوک دیا ہے. آپ کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا.
جب تک قانون اسے تسلیم نہیں کرے گا وہ حقیقت وہیں کھڑی رہے گی۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے کہ بحق